انسان کی تخلیق تو خاص طور پر اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتا رہے اور مدارج معرفت طے کرتا رہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی تجلی ہے۔ یہ معرفت تو رہی اس کے افعال کے حوالے سے، اور جو معرفت اسی کی صفات کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے، اس کے تذکرے سے بھی قرآن بھرا ہوا ہے۔ اپنی صفات اس نے خود بیان فرما دیں۔ الا لہ الخلق والامر، خوب سمجھ لو تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکومت بھی اسی کی۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فاعلموا انہ لا الہ الا اللہ، خوب سمجھ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعلموا ان اللہ مولاکم، اور خوب سمجھ لو وہی تمہارا آقا ہے۔ سورہ اخلاص میں فرمایا وہی احد ہے، وہی صمد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ باپ اور نہ اس کا کوئی ہم پلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسماء حسنی کیا ہیں؟ یہی اسماء صفات تو ہیں، ورنہ اسم ذات تو بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو انہی صفات و افعال کے حوالے سے پہچان سکتے ہو۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے، بات ہو رہی ہے معرفت کی، علم کی نہیں۔ علم اور معرفت میں بڑا فرق ہے، جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہے۔ علم سے پہلے جاہل ہوتا ہے، یعنی آدمی کسی چیز سے واقف ہی نہیں تھا، یہ جاہل ہے۔ جب علم آیا تو جان گیا۔ اس کے برخلاف معرفت سے پہلے نسیان ہوتا ہے، یعنی آدمی کسی چیز سے واقف تھا، جانتا تھا، پھر بھول گیا۔ نسیان دور ہوا تو پہچان گیا، معرفت آ گئی۔ خدا کو پہچاننے کی بات ہو رہی ہے، جاننے کی نہیں، کیونکہ خدا کو انسان شروع سے جانتا ہے۔ اس سے مکالمہ ہوا تھا، تمام انسانوں سے خدا نے پوچھا تھا اکست بربکم، تو سب نے برملا جواب دیا تھا بلا، وہاں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ یہ عالم ارواح کی بات تھی۔ پھر جب عالم اجسام میں آئے تو بات پرانی ہونے کی وجہ سے بھول گئے۔ اس منزل میں ہم خدا کو جان نہیں رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، یہ ہے معرفت۔ تو جناب محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب نے جانا نہیں، پہچانا تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تو پہلے سے تھے، اب پہچان گئے۔ اسی طریقت کی اس منزل میں جب کوئی خدا کو پہچان جاتا ہے تو عارف ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سالکین کا مقصود اور مطلوب صرف معرفت الہی ہے۔ کشف و کرامات حاصل نہ ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ معرفت کے مقابلے میں کشف و کرامات کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے معرفت ہی کو اپنا مقصود بنائے رکھیں۔ اگرچہ کشف و کرامات من جانب اللہ عطا ہو جائیں تو سر آنکھوں پر، اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، لیکن اگر خود حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کے طالب رہیں گے تو یہ گھٹیا پن ہوگا۔ معرفت آپ کو اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں کارسازی حقیقی ہونے کا عین الیقین ہو جائے گا، اور خیالات مسوی اللہ سے پاک ہو جائیں گے، اور دل و زبان سے اس کو یاد کرنے لگ جائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب حق تعالیٰ کے حکم اور مرضی سے ہو رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، دیکھو تخلیق بھی اس کی ہے اور حکمرانی بھی اس کی۔ درخت سے ایک پتا زمین پر گرتا ہے،
سائنس کہتی ہے وہ کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر آیا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ زمین میں کشش ثقل رکھی کس نے؟ اور اہل کشف بتاتے ہیں کہ پتا زمین پر خود نہیں آتا، بلکہ ایک فرشتہ اس کو درخت سے زمین پر لاتا ہے۔ یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ ساری باتیں آفاق سے متعلق ہیں۔ آفاق میں اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں جن سے آپ حق تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں چل رہی ہیں، اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، زمین میں جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا رکھے گئے ہیں، بے شمار بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ انہی آفاقی نشانیوں کو دیکھ کر، ان میں غور کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرفت حاصل کی تھی اور اپنے رب کو پہچانا تھا، تو پکار اٹھے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یکسو ہو کر میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ